الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ معذور ہیں، مستقل دروس ترجمہ و تفسیر قرآن آپ کی خدمت میں مستقل پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلہ دروس کا آج درس نمبر 78 درس نمبر 78 ہے، اور ہم نے سورہ آل عمران کی 3 آیتیں کل پڑھی تھیں، آج آیت نمبر 4 ہے۔ میں ناظرین و سامعین کا شکر گزار ہوں جو شرکت کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، اور بعض ناظرین نے یہ میسج کیا، گزارش کیا کہ درس کا وقت بڑھایا جائے، جس کی وجہ سے میرا حوصلہ اور بلند ہوا۔ لیکن آج کے زمانے میں لوگوں کی مشغولیت، شاید اتنا وقت نہ ہو کہ طویل درس ہو، لہذا ہم کوشش کریں گے البتہ کہ زیادہ سے زیادہ آیات کی تلاوت کیا جائے اور آپ کے سامنے واضح طور پر پیش کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ من قبل هدى للناس، یہ گزشتہ آیت سے مربوط ہے۔ گزشتہ آیت میں کیا آیا تھا؟ نزل علیک الکتاب، ہم نے کتاب نازل کیا بالحق، حق کے ساتھ۔ کیسی کتاب؟ مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرتی ہے بقیہ کتابوں کے۔ انزل التوراۃ والانجیل، اور توریت اور انجیل کو ہم نے نازل کیا۔ اب کیا ہے؟ من قبل ھدی للناس، جو کہ اس کے پہلے توریت اور انجیل جو کہ قرآن سے پہلے نازل ہوئی۔ من قبل ھدی للناس، چاہے وہ توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے قرآن ہو، آسمانی کتاب ہے تو کس لیے ہے؟ ھدی للناس۔ قرآن مجید بھی ہے ھدی للناس، صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ناس یعنی عام انسان ہو، تمام انسان، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہندو ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ھدی للناس۔ اس کے پہلے بھی جو کتابیں آئی وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، اور یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اس کے پہلے 2 کتابیں توریت اور انجیل، ھدی للناس وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور ہم نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان قرآن مجید، یہ کون سی کتاب ہے؟ جو حق اور باطل کے فرق کو بتانے والی ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ ہو تو حق پہ ہو، قرآن کے مخالف ہو تو باطل پہ ہو۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، فرقان کو نازل کیا۔ اب آیت کیا کہہ رہی؟ خالق اپنے مخلوق سے کہہ رہا ہے، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا جنہوں نے انکار کیا، اللہ کی بھیجے ہوئے انبیاء اور ان کے معجزات کا جنہوں نے انکار کیا، اللہ کی بھیجی ہوئی آیتوں کا جو کہ کتاب ہمارے لیے اللہ نے بھیجی ہے، اس کا جنہوں نے انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور خدا عزیز یعنی غالب ہے، ہر چیز پر خدا کا قبضہ ہے۔ ذو انتقام، اتنی آیتیں، اتنی نشانیاں، اتنا انبیاء کے آنے کے بعد بھی اگر انکار کر رہے ہیں تو ذو انتقام، اللہ جو ہے بدلہ لینے والا ہے، اللہ اسی طرح چھوڑنے والا نہیں ہے۔ لہذا جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اس کے پہلے جو کتابیں تھیں اس کا قرآن مجید تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، لیکن جس پہ تحریف نہ ہوئی ہو، جو بعد میں
توریت بھی جیسا کہ کل بیان کیا کہ بعد میں لکھی گئی، لہذا جناب موسیٰ کے انتقال کا اور ان کے کفن و دفن کا بھی ذکر ہے، لہذا یہ جو اضافی چیزیں ہیں جو بعد میں اس میں ملائی گئی ہے وہ ہم نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کا بھیجا ہوا کلام اصلی توریت ہے۔ والانجیل، اور انجیل بھی یوحنا کی انجیل اور ان کی انجیل یہ نہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی اصلی جو انجیل ہے وہ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اور فرقان کو نازل کیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب شدید، شدید عذاب ہے۔ فرقان کے معنی کیا ہوئے؟ فرق کرنے والا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ لہذا قرآن مجید کی آیات جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، لہذا اب اگر کہیں یہ قاعدہ کلی ہے کہ اگر روایت آیت سے ٹکرا جائے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس کو دیوار پہ مار دو، یعنی اس کی کوئی اہمیت اس روایت کی نہیں ہے۔ جو حدیث جو ہے ٹکرائے اگر آیت قرآنی سے، فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس کو دیوار پہ مار دو، اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو مشہور ہے کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئیں تو اس کے مقابل میں حدیث سنائی گئی، درحال کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ جناب داؤد کے وارث جناب سلیمان ہوئے، وَوَرِثَ سلیمان داؤد، سلیمان وارث ہوئے داؤد کے۔ جب ایک سنت اللہ بدلتی نہیں ہے، جب وارث ہوئے جناب سلیمان جناب داؤد کے، تو آیت کے مقابلے میں اگر روایت لائی جائے کہ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وراثت میں کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، تو یہ کیا ہے؟ فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس روایت کو جو کہ آیت سے ٹکرائے اس کو انکار کر دو۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اللہ کے اوپر کیا ہے؟ ہدایت ہے، اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کتابیں بھیجی ہیں، ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، ہدایت کے لیے اولیاء کو بھیجا ہے۔ لہذا سنت الہی کیا ہے؟ ہدایت کا بھیجنا، اور احکام الہی وہ اللہ کا کام ہے ہدایت کا انتظام کرنا۔ مکلفین اور لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ احکام پر عمل کرنا۔ لہذا جیسا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے لیے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر تم حق نہ پہچان سکو، قرآن کیا ہے؟ فرقان ہے۔ جب قرآن صامت فرقان ہے تو قرآن ناطق بھی فرقان ہے۔ اب اگر تم حق نہ پہچان پاؤ کہ حق کدھر ہے تو دیکھ لو فاطمہ کدھر ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس زمانے میں بھی حق نہ سمجھ، جب روایت سمجھ میں نہ آئے قرآن کی طرف رجوع کرو، اگر روایت قرآن کے خلاف ہوئی فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اگر حق نہ سمجھ میں آئے تو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے مقابلے میں جو بھی آ جائے فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ۔ لہذا حق کو پہچاننا، چونکہ فاطمہ پیغمبر نے فرمایا بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے، لہذا دیکھو کہ فاطمہ کدھر ہے، جدھر فاطمہ ہے ادھر حق ہے۔ یا پھر جناب عمار کے لیے بھی حدیث ہے کہ عمار تمہیں جو قتل کریں گے وہ ظالم ترین لوگ ہوں گے، باطل پہ لوگ ہوں گے، تو دیکھو عمار کدھر ہے۔ عمار کے مقابل میں جو لشکر آیا وہ کیا ہے؟ وہ باطل کا ہے۔ لہذا خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ صاحب قدرت ہے، غالب ہے، ذو انتقام، بدلہ لے گا۔ رسول اللہ کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، یار اے میرے حبیب، اگر یہ لوگ تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، تمہاری بیٹی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، پیغمبر کی مظلومیت اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی
کہ قلم و کاغذ مانگا تو نہیں دیا گیا، اور کسی نبی کے ساتھ اتنا نہیں، اور کوئی رسول اتنا مظلوم نہیں۔ لہذا اگر پیغمبر کو تکلیف پہنچاؤ گے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لہم عذاب شدید، اے میرے حبیب اگر یہ تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تمہاری باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، تمہاری بیٹی بھی ظلم کر رہے ہیں، تمہارے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کر رہے ہیں، لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بدلہ لے گا، ہے میرے حبیب کا نام۔ اب پڑھیں گے آیت نمبر 5۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ان اللہ بے شک اللہ لا يخفى علیہ شیء، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ تو زمین میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ ہے، نہ تو آسمان میں اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ لہذا انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے اس کا اجر ملے گا، برا کام کر رہا ہے اس کی سزا ملے گی۔ واللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو کہ اکثر بیان ہوتا رہتا، مشہور ہے، کیا فرمایا؟ عالم در محضر خداست، در محضر خدا معصیت نہ کنید، خدا کے محضر میں عالم ہے، یعنی پوری کائنات اللہ کے سامنے ہے، تو اللہ کے سامنے گناہ نہ کرو۔ اگر انسان صرف اس چیز کا تصور کر لے تو پھر اپنے کو گناہوں سے بچا کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جو کچھ بھی زمین آسمان میں اللہ جانتا ہے۔ آیت نمبر 6 پڑھیں گے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، هو الذی، وہ خدا وہ ہے، الذی یصورکم فی الارحام، جو کی تصویر بناتا ہے تمہاری، کہاں پہ؟ فی الارحام، ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں، وہ خدا تصویر بناتا ہے۔ یعنی ایسا مصور نہیں ہے کہ دنیا کے مصور کی طرح یہاں بنا پائیں گے وہاں نہیں بنا پائیں گے، روشنی کم ہے تو نہیں بنا پائیں گے، ہیں؟ خدا کے یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے، اتنے پردوں کے اندر بھی واللہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا وہ چاہے تصویر بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، هو العزیز الحکیم۔ پھر دوبارہ آیت کہہ رہی ہے عزیز الحکیم، وہ غالب ہے، وہ حکیم ہے، کوئی امر اس کا حکمت سے خالی نہیں۔ یصورکم فی الارحام، ارحام میں تصویر بناتا ہے، وہ بھی حکمت کے ساتھ بناتا ہے، حکمت کے ساتھ بناتا ہے، یعنی اس کے نسل میں، اس کے شجرے میں، اس کے ماں باپ کی شکل میں، اس کے رشتہ داروں کی شکل میں بناتا ہے۔ چاہے تو لا من یشاء کیف یشاء، جیسا چاہے بنے، ضروری نہیں ہے کہ اسی شکل میں ہو ہی، اللہ چاہے تو تصویر کو بدل بھی سکتا ہے، بدلتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی هو العزیز الحکیم، صاحب قدرت بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ لہذا آیت نمبر 6 میں، گزشتہ آیت میں کیا آیا تھا؟ نزل علیک الکتاب یصورکم، انسان کی صورت بیان کر رہا ہے، صورت کا ذکر یعنی انسان کی صورت کا ذکر دو نزلہ کے درمیان میں، قرآن نازل کیا، نزلہ یعنی انسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اہمیت اور خصوصیت کو خداوند عالم بتانا چاہ رہا ہے۔ انزل الفرقان، اور اس کے بعد ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، اس کا مطلب کچھ فلسفہ ہے جو خداوند عالم بتانا چاہ رہا ہے انسان کے عظمت و مرتبے کو، جہاں پر کتاب کے ذکر نازل ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کے درمیان انسان کی تصویر بنانے کا تذکرہ ہے۔ لہذا اس کتاب
کی عظمت کیا ہے، اس سے انسان جدا نہیں ہو سکتا ہے، اس سے مربوط ہے۔ لہذا خدا بند یصورکم، ادھر آیت کیا ہے، یصورکم صورت بناتا ہے، ادھر آیت ہوئی کہ قرآن نازل کیا ہے، قانون کی کتاب، یعنی تکوین کو بھی ذکر کیا ہے کیسے بنایا ہے، اور بھی تشریع کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ تکوین و تشریع جدا نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے تکویناً تمہیں چیزیں عطا کی ہیں، اسی طریقے سے شریعت بھی عطا کیا ہے۔ اب آگے کی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 7۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ بہت اہم آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ خدا، والذی، خدا وہ ہے، الذی انزل علیک الکتاب، جس نے کتاب نازل کیا، یعنی قرآن مجید کے تذکرے میں کیا ہے، سورہ قدر میں کیا پڑھتے ہیں، انا انزلناہ، یہاں پہ کیا ہے، نزلہ، والذی انزل علیک الکتاب، ایک انزلہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں پہ بھی انزلہ آیا ہے، انزلہ یعنی ایک بار نازل ہونا، نزلہ یعنی تدریجاً نازل ہونا، جو کہ پیغمبر پر 23 سال کی عمر میں تدریجاً جنگ کے موقع پر، صلح کے موقع پر، گھر میں، مسجد میں الگ الگ آیتیں اس مقام کے لحاظ سے پیغمبر پہ نازل ہوئی ہیں۔ یعنی نزول دو طرح کا ہے، ایک نزول تدریجی ہے، ایک نزول دفعی ہے۔ لہذا هو الذی انزل علیک الکتاب، خدا وہ ہے کہ جس نے اے میرے رسول آپ پر کتاب نازل کیا۔ اب کتاب میں کیا کیا ہے یہ بتا رہا ہے، منہ آیات محکمات، کتاب میں آیتیں دو طرح کی ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، یہ ام کتاب ہے، یعنی ام کتاب کے ذریعے سے متشابہات کو سمجھنا، ام الکتاب ہے، یعنی ایسی آیتیں ہیں، محکمات ہیں کہ جن کے معنی بالکل واضح اور روشن ہے، اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، واضح آیت، آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ ام کتاب ہے، وَأُخَرٌ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں، یعنی اس میں کئی معنی آتے ہیں، جس میں کئی معنی آتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے معلم قرآن جو کہ اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ بتائیں گے۔ وَأُخَرٌ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، یعنی کجی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے، جو ہدایت پر پوری طرح سے نہیں ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فَيَتَّبِعُونَ، وہ انہی آیتوں کو اٹھاتے ہیں، انہی کی اتباع کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جو آیات متشابہ ہیں، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اس کے ذریعے سے فتنہ ڈھونڈتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں، وَابْتِغَاءَ تَاوِيلِهِ، اور اس کا تعویل جو ہے غلط کرتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، پوری طرح سے ایمان نہیں لائے ہیں، وہ قرآن مجید کے آیتوں کی غلط تعویل کر کے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔
وما يعلم تاویلہ الا اللہ، قرآن مجید کی جو متشابہ آیات ہیں ان کی تعویل نہیں جانتا الا اللہ، اللہ جانتا ہے، والراسخون فی العلم، اور وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے، جو علم میں غوطہ ور ہیں، نہ کہ ہماری طرح عام انسانوں کی طرح علم حاصل کرتے ہیں کچھ علم، راسخون فی العلم ہے۔ استاد محترم آیت اللہ محسن قراتی فرماتے تھے، جو کہ مفسر قرآن بھی ہیں، بہت بزرگ عالم دین ہیں، وہ مثال دیتے تھے، کہا کہ علمی میدان میں ہم اس طرح ہیں کہ جیسے سوئمنگ پول پہ جب نہانے جاتے ہیں تو پانی کے کنارے دوڑتے ہیں، پہلے ورزش کے طور پر دوڑتے ہیں، تو اتنا بڑا عالم دین، ہم تو کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا عالم دین کہہ رہا ہے علوم اہل بیت ایسے علوم ہیں کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ ابھی ہمیں پانی میں اترے نہیں ہیں، ہم تو پانی میں ہی نہیں اترے علم کے، صرف کنارے کنارے ہیں۔ تعویل قرآن کون بتائے گا؟ والراسخون فی العلم، جو علم میں غوطہ ور ہیں، جو اللہ کی طرف سے علم لے کر کے آئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں، پورا پورا ایمان لائے ہیں، کل من عند ربنا، جو کچھ بھی ہے ہمارے رب کی طرف سے، سب پر ایمان لائے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں لیتے ہیں، تذکرہ نہیں کرتے ہیں، یاد نہیں رکھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، صرف الا اولو الالباب، جو صاحبان عقل ہیں وہ یہ سب باتیں سمجھتے ہیں، ورنہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی جو سمجھتے ہیں ان باتوں کو وہی صاحبان عقل ہیں۔ لہذا جو آیت میں ہے کہ آیتیں دو طرح کی ہوئی، آیات محکم، آیات متشابہ۔ آیات متشابہ کی تعویل کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، والراسخون فی العلم، جو راسخون فی العلم ہے۔ لہذا یہ قرآن مجید معلم قرآن، مفسر واقعی قرآن وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، وہ معصومین علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ہمارے پانچویں امام حضرت، حدیثیں تو بہت ہیں، پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں راسخون فی العلم کے بارے میں، افضل الراسخون فی العلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راسخون فی العلم میں سب سے افضل، عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، راسخون فی العلم کی بات ہو رہی ہے، راسخون فی العلم میں سب سے افضل پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس کے لیے امام فرماتے ہیں قد علم جمیع ما انزل اللہ فی القرآن، جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ سب رسول اللہ جانتے ہیں۔ وما انزل اللہ، جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے قرآن میں، من التنزیل والتعویل، چاہے وہ تنزیل ہو چاہے تعویل ہو، سب کا علم جو ہے رسول اللہ کے پاس ہے۔ وما کان اللہ لینزل علیہ شیئا لم یعلمہ تعویلہ، وما کان اللہ، اللہ نے کچھ ایسا نازل ہی نہیں کیا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ کو علم نہ ہو، چاہے وہ آیات محکم ہو چاہے متشابہ ہو۔ راسخون فی العلم میں کیا ہے؟ افضل الراسخون پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں ثم باب مدینۃ علمہ امیر المؤمنین، پھر اس کے بعد راسخون فی العلم میں مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت باب مدینۃ العلم حضرت علی علیہ السلام ہے، اور والاوصیاء من بعد، اور ان کے بعد جو ان کے اوصیاء ہیں، یعنی جو ائمہ کا سلسلہ ہے، 12 امام، جو کہ حدیث بھی میں نے کئی مرتبہ پڑھی ہے، الائمۃ اثنا عشر کلهم من قریش، 12 امام ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے، اور پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، آخری امام حضرت محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہے۔ یہ کون ہے؟ اوصیاء، رسول کے خلیفہ برحق، جانشین برحق، علم لدنی رکھنے والے، معصوم، والراسخون فی العلم وما یعلم تاویلہ الا اللہ، والراسخون فی العلم، اس کی تعویل نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، اور وہ جانتے ہیں جو کہ راسخون فی العلم ہے۔
آیت اللہ محمد ہادی معرفت نے کتاب التمہید فی القرآن میں تفصیلاً اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ مراجعہ کریں اور اپنے ایمان اور یقین کو اور محکم کریں. ہماری دعا ہے پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، ہم جو چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں پروردگارہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. معبود ہم جو چند آیات پڑھتے ہیں پروردگارہ اس کا ثواب چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی حاصل ہو، ہمارے تمام مرحومین و مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرما. معبود جو مریض ہم کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگارہ اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. معبود محمد وآل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. تمام دنیا کے انسانوں کو دین حقیقی، دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. معبود ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.